یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے آج کا یہ سلسلہ ہے۔ سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، اس کا تعارف جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کے احکام بیان فرمائے اور حج کے ساتھ ہی جہاد کے متعلق بھی متعدد احکام بیان فرمائے گئے، اور اسی کے ساتھ ارتداد کے بارے میں کچھ چیزیں بیان فرمائیں، اور حرمت والے مہینے جو 4 مہینے 12 مہینوں میں سے حرمت والے ہیں، ان کی حرمت کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کی ترغیب کو بیان کیا۔ حج کے احکام بیان کرتے ہوئے حج کا ایک مسئلہ ہے جسے احصار کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص حج پر جائے اور اسے کسی وجہ سے حج سے رکنا پڑ جائے، دشمن نے اسے روک دیا یا شدید مرض کی وجہ سے وہ حج کرنے سے رک گیا، تو اس کا حکم شرعی کیا ہے اس کے بارے میں بیان کیا۔ پھر حج کی ایک قسم حج اور عمرے کو ملانا بھی ہے، جو حج تمتع کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور حج قران کی صورت میں بھی، اسے بھی بیان کیا گیا۔ پھر قریش کے اندر اپنی فضیلت کے حوالے سے کچھ ایسی خوش فہمیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے مختلف عبادتوں سے وہ اپنے آپ کو مستثنا قرار دیتے تھے کہ ہمارے اوپر ان عبادات کا کرنا لازم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس حوالے سے تنبیہ فرمائی کہ جو کام دوسرے تمام مسلمان کرتے ہیں وہ تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے، نہ تو عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک۔ یعنی جب آدمی حج کا احرام باندھ لے تو بہت ساری وہ چیزیں کہ جو عام حالات کے اندر بھی ممنوع ہیں، آپس کے اندر جھگڑا کرنا، کوئی گناہ کا کام کرنا، لیکن احرام کی حالت میں ان چیزوں کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر حج میں کچھ لوگوں کے درمیان کچھ ایسی غلط عادات تھی کہ مثال کے طور پہ گھر سے بغیر زاد راہ لیے ہوئے نکل گئے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ توکل ہے اور یہ تقوی کی علامت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں سمجھایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اپنے گھر سے راشن، اپنا سامان اور زاد راہ لے کر نکلا کرو، اور بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ مراد یہ ہے کہ دوسروں پر بوجھ بننا اور اپنی جیب سے 1 روپیہ خرچ نہ کرنا اور دوسرے کی امید پر اپنی جیب میں 1 روپیہ بھی رکھ کر نہ چلنا، یہ کوئی توکل نہیں، بلکہ یہ توکل کے بھی خلاف ہے اور تقوی کے بھی خلاف ہے۔ پھر چونکہ لوگ حج کے دوران اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جمع ہوتے اور جمع ہو کر پھر اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے، کوئی بولتا میرا باپ یہ تھا، کوئی بولتا میرا دادا یہ تھا، کوئی بولتا میری اوپر والی نسل سے یہ جو ہے نا وہ گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ارشاد فرمایا کہ حج کا موقع اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر اللہ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کو اسی محبت اور اسی جذبے اور جوش کے ساتھ یاد کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقوں کا تذکرہ کیا اور ان منافقوں کی حرکتوں کا بیان کیا۔ منافق کی حرکتیں کیا تھیں؟ بیان کیا گیا کہ بظاہر اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور وہ کہتا بھی ہے کہ مجھے جو ہے وہ آخرت پسند ہے، اس طرح کی یعنی اچھی باتیں کرتا ہے،
لیکن ہے وہ سخت جھگڑالو، دنیا کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی کھیتیاں اور نسلیں تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے فسادی لوگ پسند نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے تو سمجھانا اسے اچھا نہیں لگتا، اسے اگر کوئی بات سمجھائی جائے تو یہ بات سمجھانا اسے اچھا نہیں لگتا، بلکہ اسے جو ضد ہے وہ اور زیادہ چڑھتی ہے، وہ اور زیادہ مخالفت پہ اترتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کی ایسی عادت بھی ہے کہ جن کو جب سمجھایا جائے تو سمجھانے سے وہ سمجھنے کی بجائے اور نصیحت حاصل کرنے کی بجائے اور زیادہ جو ہے وہ آگے سے لڑائی کرنے، جھگڑا کرنے، الجھنے اور زیادہ وہ غلط کام کرنے کے اوپر ابھر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم مسلمانوں کی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورا داخل ہونا یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے جملہ معاملات اسلام کے تابع ہو جائیں، اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادتیں تو اسلام کے تابع ہوں گی ہی، لیکن اس کے ساتھ اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سہنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا کاروبار کرنا، اس کا نوکری کرنا، یہ تمام چیزیں اسلام کے تابع ہو جائیں، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے حوالے سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں عطا کی، لیکن انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو بدل دیا۔ کتنی نعمتیں عطا کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شدید عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوئے۔ پھر کافروں کی کچھ حرکتیں بیان کی کہ مسلمانوں کے اوپر دنیا میں ہنستے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ننگے بھوکے لوگ ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو فرمایا کافروں کا مسلمانوں پر یہ ہنسنا قیامت کے دن ان کو بڑا مہنگا پڑے گا، اور قیامت کے دن حساب الٹا ہو جائے گا کہ کافر اس وقت بری حالت میں ہوں گے اور مسلمان اس وقت اچھی حالت میں ہوں گے، اور پھر مسلمان ان کی دنیاوی اس مسخری کا ان سے بدلہ لیں گے۔ پھر مسلمانوں کو یہ فرما دیا کہ جنت میں داخلہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے، کوئی مشقت والا کام نہ کرنا پڑے، کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور آدمی جنت میں چلا جائے۔ جنت اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا نعمتوں والا گھر ہے، اور جس نے جنت میں جانا ہے اسے آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اسے مشکلات بھی آئیں گی، اسے پریشانیاں بھی آئیں گی، ان تمام سے اس نے اچھے طریقے سے نمٹنا بھی ہے اور ان مصائب سے صبر کے ساتھ باہر بھی نکلنا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر اس طرح کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے، کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، انہیں اپنے نبیوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے لوگوں نے تنگ کیا، تکلیفیں آئیں، تنگیاں آئیں، سختیاں آئیں، لوگوں نے تنگ کیا، بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑا، قتل کیا گیا، زخمی کیا گیا، یہ تمام مصائب انہوں نے برداشت کیے۔ تو اے لوگو، تم اگر جنت میں جانے کے متمنی ہو تو تمہیں بھی ان حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے، تمہارے اوپر بھی مشکلات آ سکتی ہیں، تمہیں بھی ان تمام کاموں کے اندر صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں کیا دیں۔ تو فرمایا کہ جو تم خرچ کرو وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ ان تمام پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قرار پائے گا اور باعث ثواب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں اور شریعت کے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے مزاج کے خلاف ہے، ان کی طبیعت کے خلاف ہے، ان کے آرام کے خلاف ہے، آرام کی قربانی دینا پڑے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ حکمتوں پر مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو لیکن اس کے اندر تمہارا فائدہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں بڑی پسند ہو لیکن اسی کے اندر تمہارا نقصان ہو۔ تو اپنی مرضی اور اپنے نفس کی موافقت سے کسی شے کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، ہجرت کی اور جہاد کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا بیان بھی ہے، اور جوئے اور شراب کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ جوئے اور شراب کے اندر کچھ فائدہ تو ہے لیکن ان میں جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ یعنی جو آدمی کھیلتا تو پیسے وہ جیت بھی سکتا ہے، پیسے آ جائیں گے،
شراب پیتا ہے اسے سرور ملتا ہے، ایک لذت ملتی ہے، ایک نفع بھی ہے، یا ہو سکتا ہے کسی اور اعتبار سے بھی نفع ہو جائے۔ لیکن جو ان کے اندر گناہ ہے کہ جوا کھیلنے کی وجہ سے جو آدمی دوسرے کا مال لے لیتا ہے اور وہ جو دوسرا غربت میں، ذلت میں اور بے کسی کے اندر چلا جاتا ہے، یا شراب پینے کی وجہ سے جو عقل معاف ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی اس حالت میں دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے یا اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے گناہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ شراب اور جوئے کے اندر کچھ فوائد ضرور ہیں، لیکن جو ان کے اندر نقصان ہے، جو گناہ ہے، وہ ان فوائد سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ پھر یتیموں کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ یتیموں کی خیر خواہی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ پھر اس کے بعد نکاح کے احکام کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر جو عائلی معاملات ہیں اور جو فیملی کے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان کرنا شروع فرما دیا۔ نکاح کا ایک بنیادی حکم تو یہ بیان کر دیا کہ مسلمان کا نکاح یعنی مسلمان مرد کا نکاح کسی مشرکہ عورت سے نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب عورتوں سے ہو سکتا ہے جو حقیقتاً اہل کتاب ہو، لیکن مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد عورت کے ناپاکی کے ایام کے کچھ مسائل کو بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد پھر عدت کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل کے بعد پھر طلاق کے مسائل ہیں، پھر 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد خلا کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ خلا کا مسئلے کے بعد پھر دوبارہ عدت کے مسائل، اور اس کے اندر عورت کو ایذا نہ پہنچائی جائے بلکہ اس کا خرچہ اٹھایا جائے، اس کا نان نفقہ پورا دیا جائے، ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ عدت ہی کے مسائل ہیں۔ پھر عدت کے مسائل کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کے شرعی مسائل کا بیان ہے۔ بچے کو کس عمر تک دودھ پلایا جائے؟ 2 سال کی عمر تک۔ 2 سال کی عمر تک بچے کو دودھ پلانا جائز ہے، اور اس کے بعد اسے دودھ پلانا ناجائز۔ لیکن دودھ پلانے کے حوالے سے ایسی صورتحال نہ اختیار کی جائے، یعنی ماں کوئی ایسا کام نہ کرے جو باپ کو ایذا دے، اور باپ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو بچے کی ماں کو ایذا کا باعث بنے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر وہ مرد و عورت آپس کے اندر ملنا چاہتے ہیں، آپس کے اندر نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بیان کیے۔ ایک وہ 3 طلاق والا مسئلہ جس کا پہلے بیان کر دیا گیا کہ اس میں تو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اس عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات نہ کر لے، ازدواجی تعلقات قائم نہ کر لے اور پھر وہ طلاق دے، تو اس کے بعد وہ پہلے کے پاس آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بعض اوقات ایک ہی طلاق ہوتی ہیں، بعض اوقات صرف 2 ہی طلاقیں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ نئے سرے سے یہ سارے معاملات کیے بغیر بھی رجوع کی صورت موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام بھی بیان کیے کہ ایسی صورت میں اگر مرد و عورت آپس میں ملنا چاہیں تو ان کے رشتہ داروں کو، ان کے سرپرستوں کو چاہیے کہ اسے منع نہ کریں۔ پھر عورتوں کو اخراجات دینے کے حوالے سے ان کے اخراجات دینے کا حکم اس وقت بھی ہے جب دونوں نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی ہے کہ جب طلاق ہو چکی لیکن عورت عدت میں ہے۔ عدت کے اختتام تک عورت کو رہائش دینا، عورت کو خرچہ دینا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ اس کے شوہر ہی کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عدت ہی کا ایک مسئلہ بیان کیا جو منسوخ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا، کیونکہ اس کی بنیاد ہے جہاد کے بارے میں بیان کرنا کہ جہاد کے اندر یہ چانس ہوتا ہے کہ آدمی مر ہی جائے، قتل ہی ہو جائے، شہید ہی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو بہت بڑی تعداد میں تھی، ہزاروں کی تعداد میں۔ وہاں پر کوئی ایسا مرض پھیل گیا کہ جس کی وجہ سے موت بہت زیادہ ہونے لگی، جیسے طاعون وغیرہ۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر اپنے گھروں سے نکل پڑے، کیوں؟ تاکہ موت سے بچ سکیں۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ جتنے لوگ اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے، ان تمام کو بیک وقت موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، تو یہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موت جو ہے یہ تو ہر جگہ پہ آدمی کو آئے گی، اپنے بستر پر بھی آ سکتی ہے، اپنے گھر میں بھی آ سکتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے درمیان بھی آ سکتی ہے، اور وہی موت اسے راہ خدا میں بھی آ سکتی ہے۔ تو راہ خدا میں نکلنے سے ڈرنا اس لیے کہ کہیں موت نہ آ جائے، یہ موت سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد
بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان کیا. یہ واقعہ بڑا طویل ہے. اس میں جالوت اور طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ طالوت جو ہے اسے اللہ کے نبی نے مقرر کیا بادشاہ کے طور پر. بنی اسرائیل نے پہلے اعتراض کیے، پھر تابوت سکینہ آیا، اس کے اوپر وہ راضی ہو گئے کہ یہ ہمارے بادشاہ ہیں. پھر جالوت بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، پھر جالوت بادشاہ کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سلطنت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا. پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے فضائل بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت عطا فرمائی. کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کسی کے درجے بلند کیے. عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا فرمائیں اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف فضائل عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کے اندر نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آگی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش کام آئے گی. مراد یہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لو. پھر اس کے بعد آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی وہ مشہور آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات اور شانوں کا بیان ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، آسمان و زمین کا وہی مالک ہے، اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اگلے پچھلے لوگوں کے تمام معاملات کو جانتا ہے. اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ بلند ہے، عظمت والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان آیت الکرسی کے اندر بیان کی گئی. پھر دین کا ایک بڑا بنیادی نقطہ بیان کیا کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، کسی کو جو ہے وہ اس کی گردن پکڑ کے مسلمان کرنے والا طریقہ دین اسلام کے اندر نہیں. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے آتا ہے. کفر کی تاریکیوں سے، گناہوں کی تاریکیوں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، جبکہ شیطان اپنے ماننے والوں کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ہونے والا مکالمہ بیان کیا. نمرود خدائی کا دعوے دار تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل کے ذریعے اسے چپ کرا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا. پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. وہ 100 سال تک جو ہے وہ حالت وفات میں رہے. جس گدھے کے اوپر وہ سواری کرتے تھے اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بکھر گئیں، اس کا گوشت وغیرہ سارا گل سڑ گیا، لیکن ان کے پاس جو انگور تھے وہ سلامت رہے، جو انگور کا رس تھا وہ سلامت رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نشانی کے ذریعے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جسے چاہے وہ سلامت رکھے، جسے چاہے وہ دوبارہ زندگی عطا کر دے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا کہ 4 پرندے جو ہے وہ لیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانوس ہوئے، پھر ان کو ذبح کیا گیا، ذبح کر کے ان کا قیمہ بنایا گیا. وہ قیمہ 4 پہاڑوں پہ رکھا گیا. ان کے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو پکارا تو ہر ایک پرندے کا گوشت اڑتا ہوا آیا اور اپنے اپنے سر کے ساتھ آ کے جڑ گیا. تو یہ مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کروایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. پھر اس کے بعد مسلسل آیات وہ چل رہی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسے مسجد کو دینا، مدرسے کو دینا، کسی جو ہے وہ دینی تعلیم والے ادارے کو دینا، جو دین کی خدمت کرنے والے ان کو دینا، یا غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی صورتیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلسل آیات کے اندر ان کے فضائل کو بیان فرمایا. لیکن جب کوئی بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو چونکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو بڑا سخی آدمی ہوں،
میں تو بڑا خرچ کرنے والا ہوں، اور جن پر وہ خرچ کرتا ہے ان کے اوپر احسان جتاتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، انہیں بولتا رہتا ہے بھائی تم تو غریب آدمی تھے، تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں تھی، تمہیں تو میں نے سارا کچھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو بری خصلتیں کسی آدمی میں پیدا ہو سکتی ہیں ان کے حوالے سے پہلے ہی بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، انہیں برباد نہ کرو۔ کیسے؟ احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اپنا صدقہ برباد کرتا ہے، یعنی ریاکاری کرنے سے صدقہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کو صدقہ دیا اس پر احسان اگر جتلایا یا اسے ایذا دی، اسے تکلیف دی، تو اس سے بھی صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ادب جو ہے وہ صدقے کا بیان فرما دیا کہ صدقہ دے کر اس غریب کے اوپر احسان نہیں جتانا چاہیے۔ صدقہ دے کر آدمی بھول جائے، یہ سوچے بھی نہیں کہ میں نے اس کو کچھ دیا تھا، کبھی آمنا سامنا بھی ہو جائے تو اس کا تذکرہ نہ کرے کہ تم تو غریب آدمی تھے تو میں نے تمہیں یہ دیا وہ دیا۔ اس طرح کے تذکرے کرنے آدمی کے صدقے کو باطل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بیان فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہیں نا تو شیطان بولتا ہے یار تم دے دو گے تو تمہارے پاس کیا باقی بچے گا، جو تم نے اسی کو دینا تو اپنے اوپر ہی خرچ کر لو، خود ہی کھا پی لو۔ تو شیطان اس طرح غربت کے اندیشے جو ہے وہ ڈالتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی گناہ کے کام میں خرچ کرنا تو پھر آدمی بڑا کھلے دل سے خرچ کر دیتا ہے، فلم دیکھنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو آدمی کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ بعد میں کیا بنے گا، خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو پھر 10 سوچیں آ جاتی ہیں کہ اگر نہ دوں گا تو میرا وہ کام ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرمائے گا اور اپنا فضل بھی فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد صدقے کے مستحق لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی ان کے اندر چلنے پھرنے کی استطاعت بھی نہیں ہے، اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ان کا رویہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا نہیں کہ یہ غریب آدمی، یعنی وہ اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتے، جسے ہم سفید پوش کہتے ہیں، وہ اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتے۔ تو اب عام آدمی کیا سمجھتا ہے کہ بھئی ان کو تو کوئی اتنی حاجت نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اچھا لباس پہنا ہوا ہے، کھاتے پیتے لوگ نظر آ رہے ہیں، جبکہ وہ بیچارے اپنے گھروں کے اندر انتہائی پریشان حال ہوتے ہیں، کھانے پینے سے تنگ ہوتے ہیں، لباس کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں، دیگر چیزوں کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صدقے کے سب سے بہترین مصرف، کہ جو اپنی غربت کا اظہار بھی نہیں کرتے اور جو لوگوں کے پیچھے پڑ نہیں جاتے کہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دو، جیسے عام بھکاری جو روایتی بھکاریاں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو بیچارے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے لیکن اپنے گھروں کے اندر پریشان ہیں، یہ لوگ صدقات کے سب سے اہم اور سب سے بہترین مستحق اور مصرف ہیں۔ تو بعید نہیں کہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جان پہچان والوں میں، ہماری گلی محلے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی قائم رکھتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے بھی نہیں حالانکہ وہ محتاج ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیا جائے، ان کو تلاش کر کے دینا ان کی عزت نفس کو بھی برقرار رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دن میں خرچ کرو، رات کو خرچ کرو، اعلانیہ خرچ کرو، پوشیدہ خرچ کرو، ریاکاری اگر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہر صورت کے اندر ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سود کھانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، کیونکہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ تو اپنی جیب سے دوسروں کو دے رہا ہے، لیکن جو سود کھاتا ہے وہ دوسروں کی جیب سے خود لے رہا ہے، اور اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے سود وصول کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ سبب نہ بھی ہو تب بھی سود مطلقاً حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سود خوروں اور سود کھانے والوں کی مذمت بیان کی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا، یعنی جیسے کسی کے اوپر بھوت آ جائے، جن آ جائے تو وہ پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے اور کھڑا نہیں ہو پاتا، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ تو فرمایا
کہ سود کھانے والوں کا قیامت کے دن یہی حال ہوگا، وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی، یہ سود کے بارے میں جو حکم ہے کہ سود نہ کھاؤ، جس کے پاس اس کے رب کا یہ حکم آ چکا، یہ نصیحت آ چکی، اور وہ اس سے باز آ گیا، وہ سود سے باز آ گیا، تو اب جو پہلے ہو چکا وہ اسے معاف ہے۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے فرمان ہے کہ جب سود کی حرمت نازل ہوئی تھی تو پرانی چیزوں کو معاف کر دیا گیا، ابھی اس کا ایک پورا طریقہ کار ہوگا جس کے ذریعے اس کی معافی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ہلاک کرتا ہے، اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، اور آدمی سود کا لین دین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو وہ سود جو باقی رہ گیا۔ اگر کسی کا سود کا لین دین تھا پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سود کسی کے ذمہ تمہارا باقی ہے سب چھوڑ دو، تمہارے لیے اس کا استعمال حلال نہیں ہے، اور فرما دیا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کرو، اگر کلمہ پڑھتے ہو، اگر خدا پہ ایمان رکھتے ہو، اگر آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ سود کے معاملات کو چھوڑ دو۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو نہایت شدت کے ساتھ بیان کیا، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تم یہ نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دے دیا کہ سود سے باز آ جاؤ، لیکن تم باز نہ آؤ اور دوبارہ سودی معاملات کرتے رہو، تو اب کتنی بڑی وعید بیان فرمائی، فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا، یعنی سود کھانا اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں اربوں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں موجود، اور کتنی حکومتیں دنیا کے اندر موجود، مگر سود کے معاملات کے اندر سب کے سب ملوث، سود کے معاملات کے اندر ابھی بھی لوگ ملوث، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے واضح احکامات کے باوجود بھی اس سے باز نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام